پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ دیگر معاملات زیر بحث آئے۔ پروگرام کے اس دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ یہاں پر معزز مہمان موجود ہوتے ہیں اور اس میں ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ سلسلہ آج بھی ہم کوشش کریں گے اسی طرح جاری رکھیں۔ پروگرام دیکھنے والے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نمبر دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے اور ہم سے بات کر سکیں گے۔ ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیو تشریف لا چکے ہیں، ان سے ہماری باضابطہ گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو ان کا ایک مختصر ایک تعارف ہے وہ آپ کو دکھا دیں اور اس کے بعد پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ تو دکھائیے۔ ڈاکٹر حکیم سید A.N. عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر۔ طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی، صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے۔ مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا، جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا۔ آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں۔ ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ، حیدرآباد دکن، مالیرا کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، لوہار اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور میرس، خیرپور اسٹیٹ، سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا، حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے، طبیب شاہی، عمائدین سلطنت، ایران، افغانستان، اردن، پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج، طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند، والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج، امریکن کوالیفائڈ معالج، چائنیز، عربی، انڈین ہومیوپیتھ، نیچروپیتھک، آیورویدک، یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری، قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک، جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے، جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی۔ آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں، قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک، جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد، ممتاز شاعر، ادیب و صحافی، انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری۔ یہ جی ایک مختصر خاندانی تعارف ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کا جو اسٹوڈیوز میں اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو یہاں خوش آمدید اور السلام علیکم، بہت شکریہ پروفیسر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت سارے سوالات آپ کے لیے موصول ہو رہے ہیں، کوشش کریں گے آج فرداً ان سوالوں کو شامل کیا جائے، اور ایک بڑا بنیادی سوال جو ہم کافی عرصے سے آپ سے پوچھنا چاہتے تھے آج موقع کی مناسبت سے پوچھ ہی لیا جائے، کیونکہ میں یہ آخر میں سن رہا تھا کہ وہ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن ایک سوال جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ یہ سارے کاموں کے لیے وقت کو نکالنا، ٹائم کو مینیج کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، کیسے انجام پاتے ہیں سارے امور؟ یہ ذرا فرمائیے، کیونکہ دیکھنے والوں کو شاید اس بارے میں علم نہ ہو کہ ایک ماہر خطاط بھی ہیں، کیلی گرافک آرٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ لکھنے سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو یہ ساری چیزوں کو کیسے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ذرا یہ تو ہمیں سمجھائیں۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے زندگی کو ایسے گزارا ہے، جیسے میرا ایک شعر ہے کہ زندگی کے راستے کچھ اس طرح سے طے کیے، زندگی کے راستے کچھ اس طرح سے طے کیے، تھک گئے تو سو گئے، اٹھ گئے تو چل دیے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، کیا ابو علی سینا ابن ذکر رازی سے کسی نے پوچھا، ابو علی سینا سے پوچھا گیا کہ یا حضرت آپ نے اتنی معرفت، حذاقت، علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ جتنا تیل تم نے کھایا ہے اتنا میں نے راتوں کو دیوں میں جلایا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، بہت خوب۔ تو یہ محنت جو ہے یہ میرے ابا و اجداد کی گھٹی میں ہے سے مجھے ملی ہے۔ تو ابا و اجداد نے جتنی محنت
اور جانفشانی سے علم و حکمت کی خدمت کی ہے، علم و ادب کی خدمت کی ہے. میں سمجھتا ہوں میں اشر شیر بھی نہیں ہوں ان کا. میرے مطلب آپ پردادا تو دیکھیں کہ مسیح الہند حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی، سمجھے نا، ان کا وہ ہندوستان کے بہت بڑے حکیموں میں شمار تھا. حکیم اجمل خان کے استاد تھے، جی اور انہوں نے عمائدین سلطنت کا علاج کیا، ملکہ وکٹوریہ کا علاج کیا، جسے آپ نے میری تعارف ہوئی اس میں جی اس میں شامل ہے، بالکل سنا ہے. اور پھر میرے دادا مسیح حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی 7 ریاستوں کے معالج تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان 7 ریاستوں کو کس طرح کور کرتے تھے کہ ایک طرف تو سندھ ہے اور دوسری طرف آپ دہلی لگائیں، پھر آپ ٹھیک ہے. حیدرآباد دکن لگائیے. تمام اسٹیٹس میں گھومنا. اس دور میں نہ جہاز ہوا ہوتے تھے، سفر ہوائی سفر نہیں ہوتے تھے، مگر ان کی محنت تھی، جدوجہد تھی. میرے والد حکیم سید ظفر عسکری شاعر تھے، ادیب تھے، صحافی تھے. ہمارا اس زمانے میں ایک رسالہ چھپتا تھا جو میرے دادا چھاپتے تھے مونی شفا کے نام سے، اور وہ سمجھے 1906 میں چھپتا تھا. پھر میرے والد چھاپتے رہے نورنگ کے نام سے، ماہنامہ تھا. وہ 50 سال انہوں نے اس کو چھاپ کیا، پرنٹ کیا، یعنی اور پھر میں اب تک چھاپتا رہا، پرنٹ کرتا رہا، اب تک وہ رسالہ چھپتا رہا. اب میں نے حالات کے مطابق جیسے ایسے حالات ہیں، لوگ سوشل میڈیا کی طرف آگے ہیں، اس میگزین کو میں نے بند کیا ہے. مگر یہ ہے کہ ہم ہندوستان کے، پاکستان کے سب سے قدیم ترین پبلشر ہیں. سن 1906 سے لے کر اور 2000 تک جو ہے وہ ہم نے ہوئی ہے، پبلیکیشنز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. صحافت کے میدان میں بالکل. پھر یہ خاکسار موومنٹ کی طرف آنا اور پھر یہ سارے معاملات لے کر چلنا، یہ تو ابھی فل ٹائم ایک جاب ہے، کیونکہ اس میں کردار ادا کرنا، اس کی پوری تاریخ ہے جس کا حوالہ یہاں پر دیا جاتا ہے. اس کو کیسے مینیج کیا؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ اس کے ساری موومنٹ کو لے کے چلنا، اس کو زندہ رکھنا، یہ اپنے اندر ایک بڑا مشکل کام تھا. یہ کیسے مینیج کیا؟ دیکھیں، میں اپنی زندگی میں بہت کم سویا ہوں. 2-3 گھنٹے سے زیادہ 4 گھنٹے سو گئے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو ابھی تک، آپ کہتے ہیں اتنا ٹائم دینا، میں ابھی حسرت ہے کہ میں اس کو فل ٹائم دوں. اچھا. لیکن یہ ہے کہ خاکسار تحریک نے مجھے جینا بھی سکھایا ہے. علامہ مشرقی نے کی زندگی بڑی جفا کشی کی، قید و بند کی صحبتیں، اور مسلمانوں کے لیے جتنا انہوں نے کام کیا ہے. ہندوستان کا سب سے پڑھا لکھا شخص تھا، اور ہندوستان کا حریت پسند تھا، اور مسلمانوں کو جو انہوں نے صلاۃ کا سبق دیا ہے، نماز کا ایک سسٹم دیا ہے کہ نماز کا قیام کرنا کس طرح ہوتا ہے، نماز ایک عسکری نماز کیا ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو انہوں نے عسکری نظام، فوجی نظام بنایا تھا کہ نماز پڑھیں، اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی یہ باقاعدہ ایک ٹریننگ تھی. تو جسے کہا علامہ اقبال نے ملا کی اعضاء اور مجاہد کی اعضاء اور. بالکل ایسا. تو ہم نے ساری زندگی مجاہدانہ زندگی کو فوقیت دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور علامہ نے ہماری روح میں، جسم میں جو ایک کرنٹ بھر دیا ہے، جو ایک اسلام کا سپاہی بنا دیا ہے، اللہ کا سپاہی بنا دیا ہے. تو اس میں ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں نے وہ جدوجہد نہیں کی، وہ کام نہیں کیا جس کی جو ہے اس وقت ملک و قوم کو ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نوجوان اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہیں، نوجوانوں میں وہ اسپرٹ ہے، لیڈرشپ کا سلسلہ ہے موجود، بشرطے کہ ان کے اندر یقین اور ایمان کی کیفیت دوبارہ سے بیدار ہو جائے، اور ہم اس ملک کو باقاعدہ اس کو اصلاح خانہ ہے. یہ خاکسار تحریک کی اصلاحی جماعت ہے. میں نے کہا نا کہ قرون اول کے مسلمانوں نے جو ایک فوجی نظام تھا، وہ فوجی نظام خاکسار تحریک لے کے چل رہی ہے. باقی کیونکہ فتوحات ہوتی رہی، دنیا کے 3 بر اعظموں پہ مسلمانوں کی حکومت رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہم جب ارطغرل غازی کو دیکھتے ہیں، عثمان غازی کو دیکھتے ہیں، سمجھے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اقتدار تھا کن بنیادوں پہ تھا؟ سچائی، حق، یقین، ایمان کی کیفیت میں، اور جوش شہادت. بالکل ٹھیک. اس ذوق شہادت جو تھا ان کو آگے لے کے چلا گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ہم اللہ کے ساتھ سامنے سرخرو ہو کے پیش ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ عملی سیاست میں پھر اب
پارٹ لینا یہ بھی ایک بڑا ضروری کام ہے، کیونکہ جس طرح کا سیاسی نظام رائج ہے اس کے اندر تو پھر آپ کو یہ سارے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. اس کی طرف کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو بہت ساری خامیوں کی نشاندہی ہم کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نظر نہیں آتی. تو رائج نظام کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں ود ان دا سسٹم کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. بہت بڑی اس کے لیے تو آپ ایک الگ سے پروگرام بھی اگر رکھیں تو میں کہتا ہوں اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. بہت زبردست پروگرام ہے یہ. ٹھیک. اور بات یہ ہے کہ میں اس سسٹم میں جدوجہد میں 2 دفعہ تو میں نے جیل کاٹی ہے. اچھا. ایک دفعہ کوٹ لکھپت جیل میں رہے میں اور حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کے صاحبزادے اس وقت کے قائد حمید الدین احمد المشرقی وہ تھے اور میں تھا اور ہمارے ساتھ 6-7 ساتھی تھے. ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا جبری مشقت کے خلاف اور یعنی بھٹا مزدوروں کے رائٹس کے لیے. 2 کروڑ بھٹا مزدور جو ہیں نسل در نسل غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان پر جو انہوں نے قرضے دیے ہوئے تھے وہ ہم نے معاف کروائے اور قومی اسمبلی سے باقاعدہ بل پاس ہوا. اس وقت جو ہے وہ ہمارے اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ ہمیں باقاعدہ جب ہم کامیاب ہو گئے، بل پاس ہو گیا، ہمارے مطالبات منظور ہوئے تو تب تک ہم جیل سے باہر نہیں آئے. اور جب جیل سے باہر آئے جتنی اپوزیشن تھی، بے نظیر بھٹو، نصر اللہ خان، نواب نصر اللہ خان، خورشید محمود قصوری، جہانگیر بدر وغیرہ لاکھوں افراد جیل کے باہر جو تھا یہ ہم سے ہمارے استقبال کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ خاکسار جہاں اڑ جاتا ہے ہمیں یقین ہے کہ آج تک تاریخ میں خاکسار نے اپنے مقاصد پورے کر کے ہی پیچھے ہٹے ہیں. بہت خوب. چلیں جی، اب موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ایک نشست ضرور رکھی جائے گی جس کے اوپر ہم تمام چیزیں ضرور ڈسکس کریں گے. اس وقت آپ کی صحت کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے اپنی بیماریوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اس نمبر کے اوپر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو جائیں اور پھر آپ ہم سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. تو پروفیسر صاحب سے آج جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں. اب یہ پچھلے دنوں سے کچھ جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، میں جو اس میں زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے جس بیماری کے حوالے سے اس کو ہی اپنا موضوع گفتگو بنا لیتا ہوں. اب موٹاپے کے حوالے سے، خاص طور پہ خواتین میں جو موٹاپے کی شکایت ہے اس کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں اس سے جڑے جس کے اوپر سوالات موصول ہو رہے ہیں. پہلے چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی مفصل گفتگو ایک ہو جائے، پھر میں اس کے اوپر آگے جو جی ہاں، یہ اصل میں موٹاپا مسئلہ خواتین ہی کا نہیں ہے، حضرات کا بھی ہے. جی. اور یہ عالمی مسئلہ ہے. ٹھیک. اس وقت لوگ جو ہیں ایک تو موٹاپا میں کا شکار ہونا اور اس میں مزید اضافہ، شکار میں مزید اضافہ کا باعث جو ہے یہ کورونا لاک ڈاؤن لوگوں کو بند کر دینا. ٹھیک ہے کہ لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نہیں نکلنا اور ان کی جو امور روزمرہ کی زندگی اس میں تعطل پیدا ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ کھایا پیا اور گھر میں بیٹھے رہے. دوسری وجہ خود ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو روغنی غذاؤں، مرغن غذاؤں، میٹھا اور چینی، چکنائی، نہاری، پراٹھے اور دیگر فضولیات کے بڑے شوقین ہو چکے ہیں. کھانا چاہیے، یہ چیزیں کھائیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک اعتدال سے کھائیے. روزانہ اگر آپ پراٹھے اور نہاری اور مرغن غذائیں، قورمے اور ان چیزوں کی طرف، بریانیوں کی طرف آپ لپکے رہیں گے تو یہ آپ بیماریاں پال رہے ہیں، اپنا وزن بڑھا رہے ہیں. اس سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، وزن میں اضافے کی وجہ آپ کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. ایک چیز کی اور میں یہاں پر آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے 3 کھانے جس کے اندر ہمارا پورے دن کا جو ہے وہ ڈائٹ پلان ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے، میں اپنی بات جاری رکھوں گا. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. پہلے کالر ایک ہیں، ان کو ہم شامل کر لیں گے. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز پہلے بند کریں، اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کریں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، کال ڈراپ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں بار بار بات اس لیے دہراتا ہوں کہ دیکھیں ابھی آپ نے کال ملائی ٹی وی کے اوپر، آپ اپنی آواز سننے کی کوشش کریں. اگر آپ اس میں سننے کی کوشش کریں گے تو بہت دیر اس میں ہو جائے گی کیونکہ اس میں تاخیر ہوتی ہے. آپ ٹیلی فون کے اوپر بات کریں، مختصر گفتگو کریں، خدا را اپنا نام بتائیں، شہر کا نام بتائیں، مسئلہ بتائیں تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں. جی فرمائیے گا. یہ جو 3 جو ہماری بنیادی جو ہمارا لنچ، ڈنر اور وہ بریک فاسٹ ہے، اس میں سے اگر ہم کہیں پر احتیاط کر بھی لیتے ہیں تو ان تینوں میں سے کوئی ایک کھانا ایسا ہو جاتا ہے جس کے اندر مرغن غذائیں ہمارے شامل ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ مقوی کریں. ٹھیک ہے. مختصر ہو لیکن مقوی ہو. ٹھیک ہے. مثلا جیسے یہ ہے کہ آپ صبح کے ناشتے میں جوس استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور جوسز میں اس وقت تربوز کا، اگر آپ صبح کا وقت میں تربوز کا استعمال کریں تو جس قدر شدت ہے، گرمی کی حدت ہے، بہت زیادہ تو وہ آپ کے معدے کو بھی آپ کے اس کی گرمی دور کرے گی، آپ معدے کے لیے بہترین ہے. ٹھیک ہے. ایسیڈیٹی، تیزابیت وغیرہ جو ہوتی ہے پیدا، اس کو، اور آپ کے جگر کے، آپ کی قبض کو رفع کرے گی، بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے جگر کے فعل کو بہتر کرے گی، تازہ خون پیدا کرے گی. اور اسی طرح میں ہمیشہ جو کا دلیہ کو فوقے دیتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نبی کریم کا مرغوب غذا تھی. تلبینہ استعمال کریں. دودھ جو میں رات کو باسی روٹی بھگو دیں اور اس کو صبح استعمال کریں. اس سے آپ کا شوگر لیول، کولیسٹرول، بلڈ پریشر وغیرہ یہ چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. کالر آپ کی اجازت سے شامل کر. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیے. میں شگفتہ پروین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے ہڈیوں میں بہت درد ہو رہا ہے، پیروں کی اور یہ ساری ہڈیوں میں درد ہو، پٹھے بھی میرے کٹ جاتے ہیں. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اتنا علاج بھی کروایا ڈاکٹر سے، لیکن بڑا ہی ہے، کم نہیں ہو رہا ہے. شگفتہ پروین صاحبہ، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اپنی عمر کیا ہے آپ کی اور وزن کتنا ہے؟ جی میری عمر ہے 50 سال. اور وزن؟ وزن ہے 70. 70 kg. اچھا. تھائرائڈ بھی ہے نا، تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہائپو تھائرائڈ. بالکل بالکل. اب آپ نے اصل بات کی ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا. آپ کراچی سے بول رہی ہیں نا؟ جی 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 ہاں جی ہاں. ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیے. بہت شکریہ آپ نے کال اصل کی. میں بات یہ ہے کہ ہائپو تھائرائڈ کی بات کی ہے، وہ پورے نظام، جسم کے نظام کو مرتب کرتا ہے، مربوط کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تھائرائڈ بہت سارے مسائل کا پیش خیمہ ہوتا ہے، جس میں ہڈیوں اور جوڑوں کا درد بھی شامل ہے. ٹھیک. اور دیگر مسائل بھی، بہت سارے مسائل. اچھا میں چاہوں گا اس کے اوپر مفصل گفتگو کریں، آپ اس کا تفصیلی جواب ضرور دیں. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی مختصر سی ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اور جو بہن ہماری کال کر رہی تھی اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے، اس کا جواب دیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. تو آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے. ایک پروگرام میں کالر ہمارے شامل ہوئی شگفتہ پروین صاحبہ، انہوں نے اپنا مسئلہ یہاں پہ بیان کیا جس کا جواب ہم دیں گے. جی پروفیسر فرمائیے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ ہائپر تھائرائڈ جو ہے وہ دیگر بہت سارے مسائل پیدا کر رہا ہے. تو ان کی ہڈیوں کا، جوڑوں کا پرابلم آیا ہے، لیکن بہت سارے اور دیگر معاملات بھی ان کے ساتھ پیش ہو سکتے ہیں یا آئندہ وقت میں ہونا شروع ہو جائیں گے. تو شگفتہ پروین صاحبہ، آپ میرے پاس میرے مطلب تشریف لے آئے. کیا ہوم ڈیلیوری بھی ہم کرتے ہیں. آپ مجھے موبائل پر اپنے ٹیسٹ بھیج دیجئے، جو آپ کے تھائرائڈ پرابلم ہے اس کا ٹیسٹ بھیج دیجئے، اور میں آپ کو یہاں سے ہم ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں. اور دنیا بھر میں ہمارا میڈیسن جو ہے وہ ڈیلیور ہوتی ہیں. اسی طرح یہ موبائل جو ہے، اسی پہ آپ اپنا تمام ٹیسٹ وغیرہ بھیج کر اپنا آن لائن چیک اپ کروا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مطلب تشریف لائیں تاکہ پھر میں آپ کے لیے وہاں پر باقاعدہ چیک اپ کر کے بہترین دوا تجویز کروں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے اسکرین پر بھی دوائیں جو ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا جو ہے وہ بتا دیجئے تاکہ سننے والوں کے جو ہے وہ پتہ چل سکے ان کو دوائیوں کے بارے میں. ایک ہمارے عسکری سمارٹ ہے. جی. یہ عسکری سمارٹ جو ہے، یہ ایک ہفتے میں اس نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے، ایک ہفتے میں 5 کلو وزن کم کیا. 5 کلو وزن. تو لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے ساتھ نہ تو یہ آپ کو کمزوری کا احساس ہونے دیتی ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی اور کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. یہ بہترین دوا ہے اس دنیا میں. اس کی مقابلے کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ادویات شامل ہیں وہ آپ کی باڈی سے کولیسٹرول، چکنائی اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور آپ کا میٹابولک سسٹم کو ایکوریٹ کرتی ہے، آپ کی آنتوں کو صاف کرتی ہے، اور آپ کا ایسا گریجولی اس طریقے سے ریپڈلی آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا وزن کم ہو گیا ہے، بلکہ آپ کے اندر تازگی، تر و تازگی اور توانائی پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہمارے ایک اس پہ پروڈکٹ ہے عسکری گولڈ.
عسکری گولڈ ایک نایاب دوا ہے. دیکھیے ہماری ادویات دنیا کی نایاب جڑی بوٹیوں اور انتہائی قیمتی اجزاء سے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ میرا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہماری وہ ادویات جو اس وقت کے شاہی لوگ راجے مہاراجے نوابین استعمال کرتے تھے ان ادویات کو میں زدہ عام کر دیا ہے تاکہ ہماری عوام بھی ان سے مستفید ہو سکے. تو طریقہ کار صرف اتنا ہے کہ جو غریب لوگ مستحق ہیں ان کے لیے ہم جو ہیں خصوصی ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں. بعض ایسے بھی مریض آتے ہیں جو انتہائی حد تک جو ہے غریب ہوتے ہیں تو ہم ان کو فری ادویات بھی دیتے ہیں. لیکن جو مالی حیثیت رکھتے ہیں وہ ہم ان کو اسی طرح جیسے ہمارا ماضی کے طبا کا طریقہ کار تھا ان سے چارجز وصول کرتے ہیں. اچھا ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام. جی نام بتائیے اپنا, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سجاد حسین جاسی. سجاد حسین صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رحیم یار خان. رحیم یار خان سے. پوچھے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ٹی وی کی آواز پہلے بھائی جلدی سے بند کر دیں تاکہ فون کے اوپر آپ سے بات ہو سکے. جی بند کر لیجیے. ٹھیک ہو گیا. آپ بتائیے سوال کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر حکیم صاحب سے سوال یہ کہ میرے مسلوں سے نا خون آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ عمر 52 ہے. اچھا عمر 52 سال کے قریب ہے. شوگر بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ آپ کو ہے؟ یعنی شوگر کا نہیں ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. حکیم صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے, سوال کرنا چاہیں؟ ہاں یہ بتائیے کتنا عرصے سے یہ پرابلم آ رہی ہے؟ جی سر تقریباً 6-7 مہینے سے آ رہی ہے. 6-7 مہینے سے ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں بھی آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ رحیم یار خان سے. ہمارے بھائی جو ہے وہ کال کر رہے تھے سجاد حسین. جی شوگر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ سمجھ پایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شوگر کی شکایت نہیں ہے. وہ یہ جی. اچھا بہرحال اگر شوگر کے مریضوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے ایک تو انہیں میں بتاؤں گا کہ یہ اپنا بادی اشیاء جنہیں ہم خاص طور پر بڑا گوشت, چاول, گوبھی, آلو, اروی, بینگن, تیز مرچ مسالے, اچار, چٹنی کا استعمال بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیں جیسے گھیا, توری, ٹینڈے, شلجم وغیرہ اس کا استعمال کریں. اور پھٹکری لے لیجئے, تھوڑی سی پھٹکری کو توے پہ رکھیں اور اس کو اچھی طریقے سے پکائیں. جب وہ پانی کی طرح ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ پھول کر پاپ کارن کی طرح یعنی مکھانے کی طرح پھول جاتی ہے. اسے اتار لیجئے, اس سے چٹکی لیجئے, بالکل بھٹ جاتی ہے. آپ اس کو جو ہے چٹکی لیں اور پورے دانتوں میں لگا لیں یا اس کو پانی میں ڈال کر اس کے غرارے کریں, کلی کریں, منہ پہ گھمائیں. اس سے یہ ہوگا کہ فوری طور پر جو ہے وہ آپ کے ایک تو منہ کے سکڑے گا, پٹھے جو ہیں آپ کے مسوڑوں میں جو ورم ہے اور خون کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ہماری خاص دانتوں کی دوا ہے, پیسٹ ہے, وہ آپ منگوائیے. وہ بہت اعلیٰ ترین اجزاء سے تیار ہے اور وہ آپ استعمال کریں, انشاءاللہ اس سے دانت مضبوط ہو جائیں گے. ہماری ایک دوا ہے عسکری واٹر, اس کے ڈراپس جو ہیں وہ منہ میں ڈال لیں اور اس کو گھمائیں. یقین مانیں 70, 80, 90 سال کی عمر تک دانت نہیں ہلتے. یہ صرف 2 ٹائم صبح اور رات سوتے وقت دانتوں میں لگا لیجئے. آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ پرابلم جو ہے جتنا کیڑا لگنا, دانتوں کا ڈھیلا ہو جانا, ورم, سویلنگ مسوڑوں کا, وہ تمام دانتوں کی پرابلم جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اس میں پائیوریا وغیرہ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اور وہ ہے انتہائی کم قیمت اور بہترین. جی ہاں, بہت لاجواب چیز ہے. اور یہ عسکری واٹر جو آپ کی اسکرین پہ دیکھ بھی رہی ہیں, میرے ادویات جو نظر آ رہی ہیں, وہ ادویات جو ہیں انتہائی قیمتی اجزاء سے تیار کی ہیں. جیسے کہ میں بھی پہلے بتا رہا تھا کہ یہ ان ادویات میں ایک ہمارا عسکری گرین, عسکری گرین 22,000 نیوٹریشنز پر مبنی دنیا کا بہترین امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے والی دوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں, جسم میں دفاعی نظام اگر مضبوط ہے تو کوئی بیماری آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. جب ہمارا دفاعی نظام کمزور ہو جاتا ہے تو وہ ادویات جو ہیں آپ کو طاقتور کر دیتی ہیں, اور دفاعی نظام اگر کمزور ہو جاتا ہے تو آپ پر بیماریاں حملہ آور ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ لوگ جو صحت یاب رہنا چاہتے ہیں وہ بھی عسکری گرین کا استعمال کر سکتے ہیں. اس میں 2 کوالٹیز ہوتی ہیں ہماری, عسکری گرین ایم اور عسکری گرین ایف. عسکری گرین ایم میں 22,000 فائٹو نیوٹریشنز ہیں جس میں 141 کمپوننٹ ہیں, اور عسکری گرین ایف میں 16,000 نیوٹریشنز ہیں. عسکری گرین جو ہے ایف جو ہے
وہ آپ کو آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، رائٹ، اور یہ دونوں دوائیں جو ہیں یہ آدمی کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ٹھیک، اچھا، شوگر کے حوالے سے بھی میں بتا دیتا ہوں ضرور کہ ضرور، شوگر جو ہے کئی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ شوگر جو ہے وہ لا علاج ہے، مرض ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے پاس واقعی اس مرض کا علاج نہیں ہے، کیونکہ کوئی دوا جب بتائی جاتی ہے کہ آپ ساری زندگی کھائیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا نالج، اس کا علم وہاں تک محدود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن طب نبوی میں اللہ کی رحمت سے ہر مرض کا علاج موجود ہے، اور بعض اوقات جیسے رات ہمارے ایک ساتھ مریض پاس آئے ہوئے تھے، جی، انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ حکیم کے پاس نہ جائیں، آپ کو حکیم ایسی دوا دے دے گا جس سے گردے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹیرائڈز دے گا، اور وہ آپ کی جان جو ہے وہ ختم، وہ کشتے دے دیتے ہیں، فلاں دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی صحت اور بقا جو ہے وہ یہ سینکڑوں سال سے حکیم ہی اس کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایلوپیتھک کی عمر جو ہے وہ 150 سال پہ مبنی ہے۔ جی، میں کسی بھی طریقہ علاج کو برا نہیں کہتا، بالکل ٹھیک یہ سب ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، حکیم، ایکوپنچر، یہ سب نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، اور ان کا اتحاد اور اشتمال ہونا، ایک دوسرے کے طریقہ علاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، ہمارے قومی مسئلہ صحت جو ہے تبھی حل ہو سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہم اجتماعی طور پر علم کا تبادلہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، نالج مفاہمت ہونی بڑھے گا، چاہیے اس میں، اور یوں جو ہے ہم مسئلہ صحت حل کریں، بجائے یہ لیگ پولنگ کرنا، یہ اس کو جہالت کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی خدمت گار کو آپ برا نہ کہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں، جہاں 4 خدمت گار بیٹھے ہوں، جہاں 4 خدمت گار جو ہیں آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہوں تو سمجھ لیجئے وہ خدمت گار نہیں ہے، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ظاہر، بالکل ٹھیک ہے، سمجھے نا، وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے علم کو آگے بڑھائیں، جی، سمجھے، قبول کریں ایک دوسرے کو، کہ آپ کے ابوا جو انہی ڈاکٹر صاحب کے، جو ڈاکٹروں کے حضرات ہیں، جو یا وہ حکیم جو ڈاکٹروں کو برا کہتے ہیں، میں ان کے بھی خلاف ہوں، سمجھے نا۔ یہ نہیں، یہ جو انسان کی صحت اور بقا کی ضامن ہے، یہ سینکڑوں سال سے طب نبوی 1400 سال سے ہی جو ہے اس نے جتنا میڈیکل سائنس میں انسانوں کو راستے دے دیے ہیں، ترقی اور ترویج کے راستے دیے ہیں، 14,000 سال میں نہیں تنی میڈیکل سائنس نے ترقی کی۔ آپ اسلام کے جو ہے نزول اسلام کے بعد رسالت نے جو عملی طور پر دکھایا ہے، صحت کے حوالے سے، علم طب کے حوالے سے جو آپ نے راستے دیے ہیں، وہی راستے دنیا بھر کے لیے میڈیکل سائنس میں مشل راہ بن گئے۔ بہت اچھی بات ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ کے تو کیونکہ ماشاءاللہ تمام ہی طریقہ علاج کے اوپر عبور بھی ہے، ایلوپیتھک میڈیسن ہو، ہومیوپیتھک میڈیسن ہو۔ جی ہاں، جب میں نے ایم ڈی کیا ہے میڈیسن میں، جی، باقاعدہ طور پر اسی طریقے سے ہومیوپیتھک کو وہ کیا ہے، اسٹڈی کیا، حکمت میں نے کوالیفائی کی ہے باقاعدہ، پھر باہر سے امریکہ سے پڑھا بھی ہے، پھر اس کو باقاعدہ طور پر وہاں پریکٹس میں بھی رہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھایا، ڈاکٹرز کو پڑھایا پیسیفک یونیورسٹیز میں۔ میں یہ سمجھتا کہ جو لوگ اس کو کسی شعبے کو بھی برا کہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جہالت ہے کہ کسی شعبے کو برا کہنا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو رنگ دیا ہے، کسی کو بو دی ہے۔ میڈیکل سائنس میں اگر ترقی ہوئی ہے، ایلوپیتھک میں ترقی ہوئی ہے، تو وہ ایمرجنسی میں ہوئی ہے، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ میں ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اسی طرح سرجری میں ہوئی ہے۔ بہت سارے ایسے سرجری کے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہم منع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ میڈیسن سے، ہماری ایلوپیتھک ہربل میڈیسن سے آپ علاج کروا لیں تو انشاءاللہ اس سے نجات مل جائے گی۔ ٹھیک، یوں جو ہے آپ ذہنوں کو صاف کریں، نہ کہ لوگوں کو راستے بند کر کے، ان کو صحت کے راستے بند کر کے ان کے دلوں میں نفرتیں، وسوسے اور وہم پیدا کر کے آپ ان کو اپنی گھاٹ چڑھا دیں۔ یہ گھاٹ چڑھانے والا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ جناب ہمارے ہاتھ میں مریض رہے اور مرتے دم تک ہم اس کو چھوڑے نہ، نیور۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو چیز کا خیال رکھیں۔ ہاں، آپ کو جو ہے نا، جب دیکھیں یہ بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے جو صحت کے حوالے سے حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، یہ بہت بڑا منصب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آخری چند لمحات ہمارے پاس ہیں، گزارش یہ ہے کہ ایک سوال ہمارے دیکھنے والوں نے پوچھا ہے، وہ یہ کہ جو ویکسینیشن کا جو سلسلہ جاری ہے، جس کے اوپر آج کل کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں،
وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری صاحب کیا رائے رکھتے ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے. آپ اپنی رائے بہت ضرور اچھی رائے ہے, بہت اچھا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویری فرسٹ ڈے سے جس دن چائنا میں پہلا کرونا کا معاملہ شروع ہوا تھا, میں اس وقت ایک چینل پہ بیٹھا ہوا تھا اور اس چینل پر اس خاتون نے مجھے پوچھا حکیم صاحب یہ معاملہ ہے, تو اسی وقت میں نے کہا تھا یہ ایک بہت بڑا وار ہے, میڈیا وار ہے, شروع ہوگی اور دیکھیے گا کہ اس میں لوگ کتنے نوٹ کمائیں گے اور لوگوں نے کتنا اس کو ایشو بنانا ہے. ایسا بڑا مرض نہیں ہے جتنا یہ لوگوں کے اندر خوف, ہیرسمنٹ اور ان کی معاشی جو بدحالی, معاشی قتل کا باعث بنے گا. کورونا ویکسینیشن کا تعلق یہ ہے کہ میں آج یہ کہتا ہوں کہ یہ غیر ضروری ہے اور اس کا لگانے والے 2 سال کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اچھا, ایک کالر آخر میں ہے کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا. اب انہوں نے کیونکہ کال کر لی ہے تو ان کو شامل کر لینا چاہیے. جی السلام علیکم. اچھا, ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی. اب میرے پاس وقت ختم ہو گیا. اب گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں, کیونکہ بالکل یہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں, اگر اس میں بھی آپ کو یہ بتانا پڑے کہ ٹی وی کی آواز بند کر لیں تو پھر جو ہے وہ بات نہیں ہو پائے گی. حکیم صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو رہا ایک دفعہ پھر, اور آپ کی صحت کے حوالے سے جو مسائل تھے اس کے اوپر آج ہم نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ اس سلسلہ آگے جاری رہے گا. بہت سارے اور معاملات ہیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے. یہاں پر اجازت لینے کا وقت ہے. محمد یاسر اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.